نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج کہ ہمارے سیشن کا ٹاپک ہے جادو کی حقیقت اور علاج۔ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جادوگر کہیں سے بھی آ جائے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ قدیم سے دور حاضر تک جادو اور اس سے متعلقہ عملیات انسانی معاشرے کا حصہ رہے ہیں۔ آج بھی مختلف صورتوں میں اس کی موجودگی کا علم اخبار اور رسائل اور دیواروں پر لکھے گئے اشتہارات سے ہوتا رہتا ہے، مثلاً ہر جادو کا توڑ، کالے علم کے ماہر عامل وغیرہ وغیرہ۔ قرآن و سنت سے لاعلمی کی وجہ سے لوگوں کی اکثریت اپنی پریشانیوں، کاروباری نقصان، باہمی چپکلش اور مختلف بیماریوں کا ذمہ دار جادو، جھاڑ پھونک، منتر اور تعویذ گنڈوں کو گردانتے ہوئے ان جعلی عاملوں سے رجوع کرتی ہے جو روحانی علاج کرنے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہر قسم کی رہنمائی کے لیے نمونہ اور مثال بنایا ہے۔ اسی طرح آج ہم سیکھیں گے کچھ چیزیں جادو کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہے جادو کی حقیقت۔ جادو اردو زبان کا لفظ ہے، جبکہ عربی میں اس کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سحر کا لغوی معنی دھوکہ دینا، ہیلا کرنا، حقیقت سے پھیرنا، باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا، یا کوئی چیز کسی کے سامنے ایسی ملمہ سازی کر کے پیش کرنا کہ دیکھنے والے حیران اور ششدر رہ جائیں۔ جادو میں شیاطین، ارواح خبیثہ یا ستاروں سے مدد لی جاتی ہے۔ یہ ایک نفسیاتی اثر ہے جو نفس سے گزر کر جسم کو بھی اسی طرح متاثر کر سکتا ہے جس طرح کچھ اثرات جسم کے ساتھ ساتھ نفس کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ مثلاً خوف ایک نفسیاتی چیز ہے، مگر اس کا اثر جسم پر یہ ہوتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بدن میں کھپکھپاہٹ سی محسوس ہو جاتی ہے۔ جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، مگر انسان کا نفس اور حواس اس سے متاثر ہو کر یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ حقیقت تبدیل ہو گئی ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جادو ایک ایسا عمل ہے جو شیطان جن کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ کے نزدیک جادو کا تعلق ہر اس کام کے ساتھ ہوتا ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو اور اس میں دھوکہ دہی نمایاں ہو۔ جنات اور شیاطین چونکہ نظر نہ آنے والی مخلوق ہیں، لہٰذا ان کے ذریعے کیا جانے والا عمل جب کسی کی طبیعت، مزاج یا عقل اور تخیل کو متاثر کرتا ہے تو طبی طور پر اس کی تشخیص نہیں کی جا سکتی کہ اسے کیا بیماری لاحق ہے اور اس کا سبب کیا ہے۔ اسی وجہ سے اسے سحر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد بار سحر یعنی جادو کا لفظ آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آیت نمبر 102، ترجمہ ہے، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جسے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے اور اس کی پیروی کرتے جو بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر نازل کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے ہم تو صرف آزمائش ہیں لہٰذا تم کفر نہ کرو۔ چنانچہ لوگ ان دونوں سے جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہ سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور انہیں نفع نہ دیتا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں، کاش وہ جان لیتے۔
یہ آیت دلیل ہے کہ جادو شیطانی کام اور کفر ہے اور اسے سیکھنے والا کافر ہے۔ جادو کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر خاندانی زندگی میں بگاڑ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ نیز جادو بذات خود کسی کو نقصان یا نفع پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کہیں سے بھی آ جائے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں کہ جادو میں کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت موجود ہے۔ جس طرح بیماریوں کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، اسی طرح جادو بھی کسی بیماری یا تکلیف کا ایک سبب ہے۔ مثلاً اگر کہیں وائرس پھیلا ہو تو سب اس سے متاثر نہیں ہوتے، وہی بیمار ہوتا ہے جس کے لیے اللہ کا حکم ہو۔ اسی طرح جادو بھی اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر مؤثر نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ساتھ بسا اوقات جادو سے ہونے والی بیماری، تکلیف اور دیگر مصائب بلند درجات کا سبب بنتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کی یاد سے دوری اور کچھ انسانی کمزوریاں بھی جادو کے اثر انداز ہونے کی وجہ بنتی ہیں۔ مثلاً جس طرح مقناطیس صرف لوہے پر اثر انداز ہوتا ہے، اسی طرح جادو یا لوگوں کے خیالات، نگاہیں، کلمات اور الفاظ بعض اوقات انہی لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں عقیدہ کی کمزوری، توکل کی کمی اور نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو، جو طہارت سے لاپرواہی، نماز میں سستی اور ذکر الہی اور مسنون دعاؤں سے غفلت برتتے ہیں۔ تاہم کبھی نیک اور صالح لوگ اور رسول بھی جادو سے متاثر ہو جاتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا کچھ اثر ہوا تھا۔ جادو کیا ہے؟ جادو ایسے الفاظ اور دم کا نام ہے جن کو لکھ کر یا پڑھ کر یا گروں میں پھونکنے سے مطلوبہ شخص کے بدن، دل، عقل یا معمولات زندگی پر منفی اثر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس پاکیزہ کلمات بھی اپنی تاثیر رکھتے ہیں جن کے اثرات بدن، دل، عقل اور زندگی پر محسوس کیے جا سکتے ہیں، جیسے قرآن کی آیات، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی شخص کا عمدہ انداز بیان۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ مشرق کی طرف سے 2 مرد آئے، دونوں نے لوگوں کو ایک فصیح و بلیغ خطبہ سنایا۔ لوگ ان کے بیان سے متاثر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5767۔ جس طرح نیکیاں برائیوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتی ہیں، حق اور باطل کو مٹانے کی قوت رکھتا ہے، بالکل اسی طرح پاکیزہ کلمات بھی شرکیہ کلمات کو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جادو کی اصلیت کیا ہے؟ جادو جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے۔ جادوگر اور شیاطین کا باہمی تعلق اس روایت سے واضح ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو سن کر جھکتے ہوئے عاجزی سے اپنے بازو پھڑپھڑاتے ہیں۔ وہ آپس میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا اور وہ بلند اور برتر ہے۔ پھر ان کی یہی گفتگو چوری چھپے سننے والے شیاطین سن لیتے ہیں۔ پھر وہ شیاطین کوئی ایک کلمہ سن کر اپنے نیچے والے کو بتاتے ہیں، اس طرح وہ کلمہ ساحر یا کاہن تک پہنچتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ یہ کلمہ اپنے سے نیچے والے کو بتائیں، آگ کا گولا انہیں آ دبوچتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بتا لیتے ہیں تو آگ کا انگارہ ان پر آ پڑتا ہے۔ اس کے بعد کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے۔ پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھا، اس کاہن نے فلاں دن یہ بات نہیں کی تھی۔ اسی ایک کلمہ کی وجہ سے جسے آسمان پر شیاطین نے سنا تھا، لوگ کاہنوں اور ساحروں کی بات کو سچا جاننے لگتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5800۔ جادوگر حرام کاموں کا ارتکاب کر کے بدلے میں شیاطین سے مدد لیتے ہیں۔
شیاطین جادوگر کے باطل مطالبات کو پورا کرنے اور اس کے مقاصد کے حصول کے لیے ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ جادو شرک کی ایک قسم ہے کیونکہ اس میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جنات کی عبادت کی جاتی ہے اور ان سے مدد لی جاتی ہے۔ جادوگر اللہ تعالیٰ کے بجائے جنات کی عبادت کرتا ہے اور اس کے وسیلے سے ایسے افعال کرتا ہے جو لوگوں کے لیے ضرر رساں ہوتے ہیں۔ بسا اوقات جادوگر لوگوں کے خیالات پر اس قدر حاوی ہو جاتا ہے کہ لوگ چیزوں کو ایسی شکل میں دیکھتے ہیں جو ان کی اصلی صورت نہیں ہوتی۔ جیسے فرعون کے جادوگروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 66 میں، موسیٰ کو ان کے جادو سے خیال دلایا جا رہا تھا کہ جیسے وہ دوڑتے ہوئے سانپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں ارشاد ہے آیت نمبر سورہ الاعراف آیت نمبر 116 میں، پھر جب انہوں نے رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرا دیا اور وہ بہت بڑا جادو لائے۔ جادوگر گروہ پر پھونک مارتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ سورہ فلق آیت نمبر 4، اور گروہ پر پھونکنے والیوں کے شر سے۔ جادو انسانی تخیل پر اثر انداز ہو کر ایسی چیزیں دکھاتا ہے جو اپنی اصلی صورت پر نہیں ہوتی، مثلا رسی اور لاٹھی کو سانپ کی شکل میں دکھاتا ہے تو پتھر کو انڈے کی شکل میں، اور کبھی انسان لوگوں کو اس طرز پر دیکھتا ہے جس پر حقیقت میں وہ نہیں ہوتے، اور اسی طرح کچھ دوسری چیزوں کو بھی محسوس کرتا ہے جو حقیقت کے برعکس ہوتی ہیں۔ جادو کی دو بڑی اقسام ہیں۔ عام جادو یہ تعویذ کے ذریعے یا جنتر منتر پڑھ کر کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے کالا جادو۔ اس میں نجاست سے آیات قرآنی لکھی جاتی ہیں یا آیات قرآنی کو الٹا لکھا جاتا ہے اور دیگر حرام کام کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک سخت قسم کا جادو ہے۔ ان دونوں اقسام کے تحت درج ذیل جادو کیے یا کروائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 سحر تفریق، یعنی قریبی اور کاروباری رشتوں میں جدائی ڈالنے والا۔ سحر محبت، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنے والا۔ سحر تخیل، وہم میں ڈالنے والا۔ سحر جنون، دماغ کو مفلوج کرنے والا۔ سحر خمول، کاہلی اور سستی میں مبتلا کرنے والا۔ سحر حواتف، چیخو پکار میں مبتلا کرنے والا۔ سحر امراض، مختلف بیماریوں مثلا مرگی میں مبتلا کرنے والا۔ سحر استحاضہ، یعنی استحاضہ کی بیماری میں مبتلا کرنے والا۔ جادو کی وجوہات ہیں وہ مذموم وجوہات جن کی بنا پر عموماً جادو کیا یا کروایا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہے دشمنی یا حسد، کسی کو ذہنی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا کرنا۔ حسد یا دشمنی کی وجہ سے رشتوں میں رکاوٹ یا بندش ڈالنا، اولاد کی بندش کرنا، کاروبار میں بندش کرنا، مشترکہ کاروبار کے حصہ داروں میں پھوٹ ڈلوانا، کسی کی تعلیم اور ترقی میں رکاوٹ ڈالنا، اور نمبر 2 پہ ہے انسانی تعلقات میں خرابی۔ تعلقات کی خرابی کی وجہ سے خاوند بیوی میں تفریق کروانا، والدین اور اولاد میں ناچاکی کروانا، پڑوسیوں میں فساد ڈلوانا، دوستوں میں جدائی ڈلوانا، بھائیوں کے مابین نفرت کروانا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا الموبقات الشرک باللہ والسحر۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے 5764۔ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو۔ جادو کی چند علامات: بغیر اسباب کے مزاج میں بتدریج تبدیلی، اس میں سستی، گھبراہٹ، خاموشی اور تنہائی کی عادت، ذہنی انتشار کی کیفیت جو بتدریج بڑھتی جائے، بے چینی کی کیفیت لیکن جگہ بدلتے ہی افاقہ ہو، مزاج میں حد سے زیادہ چڑچڑاپن آ جانا، کسی کام میں دل نہ لگنا، نماز اور روزہ اور دیگر عبادات سے دل اکتا جانا، جسم کی کسی حصہ میں بلا وجہ درد ہونا، بغیر کسی بیماری یا ظاہری علامات کے سر چکرانا، بعض اوقات دورہ کی کیفیت کے دوران گردن کا ٹیڑھا ہونا،
ڈراؤنے خواب آنا اور بیداری میں بھی چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دینا، گھر والوں، دوست احباب اور رشتہ داروں سے معاملات بلا سبب خراب ہونا۔ دوسرے نمبر پہ غیر معمولی واقعات پیش آنا، خون کے چھینٹے گرنا، طے شدہ کپڑوں کو کٹا ہوا پانا، خاوند یا بیوی کو ایک دوسرے میں کشش محسوس نہ ہونا، فریقین کے درمیان بلا وجہ شکوک و شبہات کا پیدا ہونا، خاوند یا بیوی کو دوسرے فریق کا بدصورت دکھائی دینا، شادی شدہ کو اپنے رفیق حیات کے پاس جانے سے بے رغبتی ہونا۔ جادو سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ جس طرح بیماریوں سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، اسی طرح جادو سے بچاؤ کے لیے بھی احتیاطی اور حفاظتی تدابیر کرنی چاہیے۔ حفاظتی تدابیر جادو اور دیگر شرور سے بچنے کا ذریعہ ہیں اور جادو واقع ہونے کے بعد اس کا علاج بھی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے درج ذیل تدابیر پر عمل کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف اور پریشانی سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ حفاظتی تدابیر میں سب سے پہلے آتا ہے طہارت اور وضو کا اہتمام کرنا۔ جادو کے اثر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک صاف رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے 3 گریں لگا دیتا ہے، ہر ایک گرہ پر پھونک مارتا ہے کہ ابھی رات بہت لمبی ہے۔ جب کوئی بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وضو کرتا ہے تو اس پر سے دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں۔ پھر وہ صبح حشاش بشاش اور خوش مزاج اٹھتا ہے، ورنہ اس کی صبح نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے 1855۔ دوسرے نمبر پہ عبادت کی پابندی کرنا۔ فرض عبادات پابندی کے ساتھ ادا کرنے سے انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، جبکہ فرائض میں سستی برتنے کی وجہ سے شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے۔ سیدنا جندب بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سے اعمال اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہیں؟ فرمایا، جن پر ہمیشگی کی جائے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 3 پہ ہے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ اللہ کا ذکر بکثرت کرنے سے شیطان کے حملوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ سیدنا حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، میں تمہیں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، اس کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس کے پیچھے دشمن تیزی سے نکل پڑے ہوں، یہاں تک کہ وہ ایک مضبوط قلعے میں آ جائے اور اپنے آپ کو ان سے بچا لے۔ اسی طرح کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ شیطان سے خود کو نہیں بچا سکتا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے 2863۔ چوتھے نمبر پہ استغفار کو لازم پکڑنا۔ استغفار پڑھنے سے انسان کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کو لازم پکڑنے کا کہا تھا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10، 11، 12 اور 13۔ ترجمہ ہے، تو میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے لگاتار میںہ برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغات عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کی امید نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتے رہیں، کیونکہ استغفار کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک اللہ عز و جل سے استغفار کرتا رہتا ہے، اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم بے شک میں اللہ تعالیٰ سے دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6307۔ نمبر 5 پہ ہے گھر کو تصاویر اور مجسموں سے پاک رکھنا۔
گھر میں اگر تصاویر یا کتے ہوں تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس لیے ایسی چیزیں گھروں میں نہیں رکھنی چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ فرشتے ایسے کسی گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3224۔ ظاہری اور باطنی گندگی سے گھر کو پاک رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس میں رحمتیں برکتیں لے کر آنے والے فرشتوں کا نزول ہوتا رہے اور شیاطین اس گھر اور گھر والوں سے دور رہیں اور جادوگر کے عزائم ناکام ہوں۔ نمبر 6 پہ گھر میں کتا پالنے کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں کتا پالنے سے منع فرمایا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 3650۔ اس میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ گھر اور کھیت کی حفاظت اور شکار کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے۔ گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھنے کی کچھ شرائط ہیں، مثلا چور یا دشمن کا واقعی خوف ہو اور کتا گھر کی حدود سے باہر ہو۔ چونکہ کتا نجس ہے لہٰذا وہ گھر کی اشیاء سے بھی دور ہو اور اس کی تکریم بھی نہ کی جائے۔ نمبر 7 پہ آتا ہے حرام کاموں اور حرام کمائی سے بچنا۔ حرام کمائی جیسے سودی کاروبار، رشوت، جوا، گانا بجانا، ستارہ شناسی اور علم نجوم کے ذریعے مال کمانے سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ شیطانی چالیں وہاں زیادہ کامیاب ہوتی ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی اور حرام کاموں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الاسراء آیت نمبر 64 اور 65 میں، ترجمہ ہے، اور تو ان میں سے جس کو اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا لا اور مال اور اولاد میں ان کا حصہ دار بن جا اور ان سے وعدے کرتا رہے اور جو وعدے بھی شیطان ان سے کرتا ہے وہ دھوکہ ہیں۔ بے شک میرے بندے ان پر تیرا کوئی زور نہیں اور تمہارے رب کا کارساز ہونا کافی ہے۔ نمبر 8 پہ آتا ہے علم نجوم سے لا تعلقی۔ علم نجوم جادو کی ایک قسم ہے، لہٰذا اس کو سیکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم نجوم میں سے کچھ حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا۔ اب جتنا زیادہ اس کو حاصل کرے گا اتنا ہی زیادہ جادو سیکھنے والا شمار ہوگا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 3726۔ ستاروں، زائچوں، ہاتھوں کی لکیروں وغیرہ سے غیب کا حال بتانے والے کے پاس ہرگز جانے سے نہ صرف بچنا چاہیے بلکہ ان کی حوصلہ شکنی بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اس قسم کے مکروہ کام انسان کو بہکا کر شیطان کا کام آسان کر دیتے ہیں۔ نمبر 9 پہ آتا ہے مسنون اذکار کا اہتمام کرنا۔ ہر موقع پر مسنون اذکار پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر وہ اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے بتائے ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ سیدنا خولہ بنت حکیم سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو کسی منزل پر پڑاؤ ڈالے اور درج ذیل دعا پڑھ لے تو اس جگہ سے کوچ کرنے تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے گی۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6878۔ ترجمہ ہے، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رات کو ڈر جاتا تھا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے روح الامین نے سکھائے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ینزل من السماء وما یعرج فیہا ومن شر فتن اللیل والنہار ومن کل طارق الا طارق یترک بخیر یا رحمان۔ میں اللہ کے ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کا باعث ہو، اے بہت رحم فرمانے والے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے،
اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیمار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں جبرائیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ جبرائیل نے کہا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے 5700۔ میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دیتی ہے، اور ہر نفس کے شر سے یا حاسد کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے۔ میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو دم کیا اور کہا بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے 5699۔ اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو صحت دے اور ہر بیماری سے آپ کو شفا دے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ہر بری نظر والے کے شر سے محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درج ذیل کلمات پڑھنے کی ترغیب دی اور اسے ہر ناگہانی آفت سے محفوظ رہنے کا سبب بتایا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے 5088۔ اللہ کے نام سے وہ ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جس نے شام کو مدرجہ بالا کلمات 3 بار کہے اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی، اور جس نے صبح کے وقت 3 بار کہے اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ابان بن عثمان کو فالج ہو گیا، تو ان سے حدیث سننے والا ان کو تعجب سے دیکھنے لگا کہ پھر یہ فالج کیوں کر ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کیا ہوا، مجھے کیا دیکھتے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ نہیں بولا ہے، اور نہ ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے، لیکن جس دن مجھے یہ فالج ہوا میں غصے میں تھا تو میں ان کلمات کو پڑھنا بھول گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماریوں کے علاج کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دعا کے ساتھ بھی دم کیا کرتے تھے۔ وہ دعا ہے اذھب البأس رب الناس شفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5675۔ اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے، شفا عطا فرما، اور تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ نمبر 10 پہ تحلیل پڑھنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے 6403۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، بادشاہی اسی کے لیے ہے، اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ پڑھے گا تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 100 نیکیاں اس کے عمل نامہ میں لکھ دی جائیں گی، اور 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی۔ اس روز یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی حتیٰ کہ شام ہو جائے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ کلمہ پڑھے۔ تو آج انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے آج کے سیشن میں۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم باقی کا جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔